مارشل لا اور جمہوریت میں بظاہر تو فرق رکھا گیا ہے، لیکن اندرون خانہ کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ کوئی اخبار، کوئی رسالہ، کوئی ادب، کوئی ذریعہ ابلاغ، ادارہ، حتیٰ کہ عدلیہ کچھ بھی آزاد نہیں رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا چینل سالیہ زون۔ ڈیئر آڈینس، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ ہماری تقریر کا عنوان ہے میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، پارٹ 2۔ پارٹ 1 پہلے شائع ہو چکا ہے۔ صدر ذی محتشم و حاضرین مکرم، السلام علیکم۔ سامعین کرام، ہر حکومت اقتدار میں آ کر بہتری کا دعویٰ کرتی ہے، اور فقط دعویٰ ہی کرتی ہے۔ پچھلی حکومت سے زیادہ خرابی، مہنگائی اور بدعنوانی کو فروغ دے جاتی ہے۔ اپنی تمام خرابیوں کی ذمہ داری گزشتہ حکومت پر ڈالی جاتی ہے۔ آج تک تاریخ کسی دور کو سنہرا ثابت نہیں کر سکتی۔ گزشتہ 70 سالوں میں ہم صرف کھوتے ہی چلے آئے ہیں، لیکن ناکامیوں کی ذمہ داری کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہیں۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ صدر نشین، کسی نے پاکستان کو مذہب کے نام پر لوٹا، کوئی جمہوریت کے نام پر اسے کنگال کر گیا۔ حب الوطنی کا دعویٰ کرنے والے حکمران سب سے بڑے غدار وطن نکلے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کے قریب تھا جب فوج کو واپسی کا حکم دے دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کبھی علیحدہ نہ ہوتا، مگر پھر ایک دفعہ سیاستدانوں کی سازشیں تباہی کا سامان بن گئیں۔ کوئی حکومت ملک کو قرضہ کی لعنت دے گئی اور کوئی کلاشنکوف کلچر دے گئی، کوئی ہیروئن کی لعنت متعارف کروا گئی، کوئی کالے دھندے کو فروغ دے گئی۔ مارشل لا اور جمہوریت میں بظاہر تو فرق رکھا گیا ہے، لیکن اندرون خانہ کوئی فرق باقی نہ رہا۔ کوئی اخبار، کوئی رسالہ، کوئی ادب، کوئی ذریعہ ابلاغ، ادارہ، حتیٰ کہ عدلیہ کچھ بھی آزاد نہ رہا۔ صدر ذی معظم و حاضرین مکرم، ان حالات میں ہم ایک سہانے پاکستان کا تصور پیش کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں میرا یا کسی حساس پاکستانی کا مستقبل کے پاکستان کا تصور کیسا ہو سکتا ہے؟ ان سنگین حقائق پر سے پردہ اٹھانا ناگزیر ہے۔ قلم سے اپنے پیارے ملک کے ان زخموں کی نشاندہی کرنا اس ناچیز کا فرض ہے جو اب ناسور بن چکے ہیں۔ خاموش رہنا اور سہانے خواب دکھانا مجھ جیسے ناچیز انسان کا شیوا نہیں۔ کیوں زباں کار بنوں، سودے فراموش رہوں، فکرے فروا نہ کروں، محوے غمے دوش رہوں۔ نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ میں خاموش رہوں۔ شکریہ۔ تقریر اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، شکریہ۔ اللہ حافظ۔